انتہائی زیادہ معزز، محترم، مقتدر، محتشم، قابل عزت، قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے وحی کیا ہے اور نزول وحی کی کون سی صورتیں تھیں۔ وحی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء میں سے کسی نبی کے اوپر نازل فرمائیں۔ وحی 6 صورتوں میں نبی مہربان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ ان میں سب سے پہلا طریقہ سچے خواب ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں کی آواز آتی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا گراں گزرتا تھا جب اس طرح وحی کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا، حتیٰ کہ سردی کے موسم کے اندر بھی ان کی پیشانی کے اوپر پسینہ آ جاتا، اور اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اتنا بڑھ جاتا کہ اگر کسی جانور کے اوپر ہوتے تو وہ دب کر بیٹھ جاتا۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے زانوں پر تھا اور وحی کا نزول ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ میں نے سمجھا کہ شاید میرا زانو ٹوٹ جائے گا۔ تیسری صورت نزول وحی کی یہ ہوتی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے۔ بعض دوسرے صحابہ کی صورت اور شکل میں بھی تشریف لاتے تھے، لیکن اکثر اوقات حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لاتے تھے، اور یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی آسان ہوتی تھی۔ چوتھی صورت نزول وحی کی یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی اصلی صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ نزول وحی کی 5ویں صورت یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا، اور ایسا معراج کے موقع پر ہوا۔ اور 6ٹھی صورت نزول وحی کی یہ ہے کہ سامنے آئے بغیر حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی ہو، اور اس کو نفس فی الروع کہتے ہیں۔